حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لما حضرہ رمضان، جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا تو کیا ہوتا؟ قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سبحان اللہ ماذا تستقبلون وماذا یستقبل بکم، سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، صحابہ یہ تو بتاؤ تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو اور کیا چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ اس کا مطلب سمجھیں، دو چیزیں، اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں کسی ایسی جگہ پر، آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا آپ کسی کا ویٹ کر رہے ہوں گے، یا کسی نے آپ کو ٹائم دیا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا رمضان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مومن اور ایک مسلمان رجب سے آس لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، اب اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، مولا جلدی سے رمضان کا مہینہ عطا فرما دے تاکہ اس کے اندر خوب خوب عبادت کروں۔ یہ تو ایک مومن کی چاہت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صرف مومن کی چاہت نہیں ہے بلکہ رمضان کی بھی چاہت ہے کہ جلدی سے میں مومن کے پاس آ جاؤں اور آ کر کے مل جاؤں تاکہ اس کی بھی چاہت پوری ہو جائے اور میری بھی چاہت پوری ہو جائے۔ تو دونوں ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں، ایک مومن بھی اور رمضان بھی۔ اس کے بعد قالها ثلاثا، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو اور کیا چیز تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا کہنے لگے یا رسول اللہ وحی انزل، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ ام عدو حضر، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ آپ نے یوں فرمایا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ فقال لا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہ تو وحی نازل ہونے والی ہے اور نہ ہی کوئی دشمن آ رہا ہے، ولکن اللہ عز وجل یغفر فی اول لیلہ من شہر رمضان لکل اہل القبلۃ ہذہ، فرمایا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اہل قبلہ ہیں جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات کو اہل قبلہ کے برابر اللہ رب العزت گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب جب یہ بات کہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو مجمع تو بڑا تھا، مجمع بڑا تھا، صحابہ کرام علی مردوان کا مجمع تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاں پر مسجد نبوی میں صحابہ کرام علی مردوان ہوتے تھے وہاں پر منافقین بھی ہوتے تھے۔ وفی ناحیۃ القوم رجل یہز رأسہ قال بخ بخ، ایک شخص کونے میں بیٹھا تھا، مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا اور اس طرح سے سر ہلانے لگا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کوئی ایسی انوکھی بات کر جائیں اور ہم اس انوکھی بات کے جواب میں سر سے ایسے اشارہ کرتے اور کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اس طرح سے اس شخص نے کہا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کأنک ضاق صدرک مما سمعت، فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری بات کو سننے کے بعد تیرا دل تنگ ہو گیا۔ قال لا، اس نے فرمایا نہیں، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا بات کیا ہے؟ کہنے لگا ولیکن ذکرت المنافقین، مجھے منافقوں کی یاد آ گئی، کیا اس رات، اس ماہ کی پہلی رات کو اللہ منافقین کی بھی بخشش فرما دے گا؟ آپ نے تو مطلقاً کہا کہ جو اہل قبلہ ہیں، اب قبلے کے رخ تو سبھی نے اپنا چہرہ کیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، قبلے کی طرف سبھی نے اپنا چہرہ کیا ہوا ہے، تو کیا وہ بھی شامل ہو گئے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان المنافق کافر ولیس للکافر فی ذا شیء، فرمایا کافر منافق ہوتا ہے، جو منافق ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی عطا نہیں ہوتا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا لو ان للسماوات والارض ان تتکلما، کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے اور اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو زبان دے دے کہ آسمان بھی گفتگو شروع کرے، زمین بھی گفتگو شروع کرے، تو فرمایا ان تتکلما وبشرتا، پھر یہ دونوں خوشخبری دیں گے۔ کس بات کی خوشخبری دیں گے؟ کہ جس مومن نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، اس کے اندر عبادت کر لی، آسمان بھی گواہی دے گا، زمین بھی گواہی دے گی، اے بندے اللہ نے تجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آخری میں وہ خطبہ جو رمضان سے ایک دن قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے سنایا تھا، اس خطبے کے اندر الفاظ کیا تھے؟ میں صرف الفاظ اور ترجمہ پر اکتفا کروں گا، آپ سنیں اور آپ کو اندازہ لگے گا، اور یاد کریں اس زمانے میں جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مجمع لگا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے، خطاب فرما رہے تھے صحابہ کے مجمع میں، بالکل 29ویں یا 30ویں شعبان کو، اور اس کے بعد جو ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں حضور کے الفاظ کیا ہیں۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جو بہت عظمت والا ہے، بہت مبارک والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس ماہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرے گا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، وہ ایک نیکی، وہ ایک نفل، اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کو فرض کے برابر عطا فرمائے گا۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اگر ایک فرض کو اس مہینے میں ادا کر لیا، اللہ رب العزت 70 فرضوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، آج لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں صبر نہیں ہو رہا، روزہ کیسے رکھیں گے؟ روزہ رکھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے الفاظ سنیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا صبر کرو، اگر اس کا پھل جاننا چاہتے ہو کہ اس صبر کا پھل کیا ہے، فرمایا اس کا پھل یہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دیا، فرمایا وَالشَّهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آج جب ایک مسلمان، ایک مومن روزہ رکھتا ہے، صبح کے وقت جب ناشتے کا ٹائم آئے گا، چاہ کر کے بھی ناشتہ نہیں کر پائے گا، تو کچھ تو ذہن میں خیال آئے گا کہ آج تو میں ناشتے کے وقت میں بھوکا ہوں، دل چاہ رہا ہے ناشتہ کروں، آج اگر میں نے ناشتہ نہیں کیا مجھے کتنا محسوس ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو کئی ماہ سے فاقہ کشی اختیار کر رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو انسان غریبوں کو یاد کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سردی کا موسم تھا، ایک شخص داخل ہوا تو دیکھ کر کہنے لگا حضور آپ کی قمیص کہاں ہے؟ آپ نے اپنی قمیص سامنے الگنی پر ٹانگی ہوئی ہے، تار کے اوپر، آپ قمیض نہیں پہنے ہیں، موسم اتنا سرد ہے، اتنا ٹھنڈ کا موسم ہے، جسم پر قمیض ہونی چاہیے، آپ نے قمیض نہیں پہنی، وجہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ کئی ایسے فقیر ہوں گے، کئی ایسے غریب ہوں گے اس وقت جس کے جسم پر قمیص نہیں ہوگا، لباس نہیں ہوگا،
کپڑا نہیں ہوگا. اب حسن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں قمیص خرید کر جا کر ان لوگوں کو دوں, تو پیسے نہ صحیح ان کے ہمدردی میں خود بے قمیص تو بیٹھ سکتا ہوں, خود بے لباس تو بیٹھ سکتا ہوں, تاکہ جب سردی کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوگی تو پھر ان کی یاد آئے گی اور ان کے دکھ کے اندر میں شامل ہو جاؤں گا. اور یہی حال جب قحط کا عالم طاری ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط کا عالم طاری ہوا تو آپ کے پاس تو کھانے پینے کی اشیاء کی کمی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود آپ کم کھایا کرتے تھے. جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا اے اللہ کے نبی چیزیں تو ساری موجود ہیں, اس کے باوجود آپ کم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قحط کا عالم طاری ہے, پتہ نہیں کسی کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو بھی رہا ہے یا نہیں رہا, میں کیسے پیٹ بھر کر کھا سکتا ہوں؟ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے اور ایسی عبادت ہے, اگر بندہ روزہ رکھے گا تو دوسرے غریب کے حوالے سے اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دے گا. اس کے بعد فرمایا من فطر فیہ صائما مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار, اگر اس مہینے میں کوئی کسی کو جو ہے وہ روزہ دار کو افطاری کروا دیتا ہے, اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ, فرمایا ایسا نہیں ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا, اللہ کے محبوب نے فرمایا روزہ کروانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. اب جب یہ تو بڑا جملہ تھا, یہ تو بڑی فضیلت تھی, صحابہ نے سوال کر دیا. صحابہ کہنے لگے قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما نفطر به الصائم, ہم تو سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ بھر پیٹ افطاری کروا دیں, اتنی تو وسعت ہمارے اندر نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا بندہ جو بھر پیٹ کسی کو افطاری نہ کروا سکے تو وہ تو فضیلت سے محروم ہو گیا, اور جو بھر پیٹ افطاری کروائے گا فضیلت تو اس کے لیے ہے. جب یہ بات کی صحابہ نے, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمر او شربۃ من ماء, فرمایا اگر کوئی دودھ کا ایک پیالہ کسی کو پلا دے, اگر دودھ کا پیالہ نہ صحیح ایک کھجوری دے دے, کھجور بھی نہ صحیح پانی کا ایک گلاس پلا دے, اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا. اندازہ لگائیں کتنا اجر ہے, کتنا ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے ان بہترین ساعتوں میں ہم تمام کو خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.